لیکن ان یہودیوں کو اطراف عالم سے لا کر ایک خاص منصوبے کے تحت فلسطین میں جا کر بسایا گیا، اور وہاں سے اس کے اصل باشندوں کو وہاں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا، اور یہودیوں کو لا لا کر پوری دنیا سے جمع کر کے آباد کیا گیا۔ یہ عام یہودی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے لفظ سنا ہوگا صہیونیت، جسے انگریزی میں زائنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص نظریہ تھا اور ایک خاص منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ یہودی ہی سارے دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی ایک ریاست اس جگہ قائم ہونی چاہیے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوسرے قریبی ملکوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو کر وہاں اپنی ریاست قائم کریں گے، ریاست کو توسیع کی جائے، ریاست کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدنی شروع کی، اور اس غرض سے خریدی کہ تاکہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے۔ یہودی اگر کوئی زمین عام ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو ہمیں کوئی اسلامی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس منصوبے کے تحت وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی تھی، وہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر جمع کیا جائے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل کو پھر قریبی ملکوں تک پھیلایا جائے، جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا تھا۔ ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے، اب بھی شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں، کہ وہ اپنی حدود کو بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ تک لے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ تو یہ بھی، اور بلکہ پھر اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہے۔ لہذا جب اس وقت یہودی بہت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر، یہ وقت ہے تقریباً 1940 کے آس پاس، تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو۔ سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے، کہیں سے بھی آ کے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین، تو شرعی اعتبار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس ماحول میں جس منصوبے کے تحت لا کر ان کو بسایا جا رہا ہے، وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ در حقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک محدود نہیں رہے گا، جب ان کی آبادی ہوگی تو ان کا منصوبہ سامنے تھا۔ سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے، ترکی عثمانی سلطنت کے، ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں وہاں فلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الاٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں۔ تو سلطان عبد الحمید نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں نے، علماء کرام نے، سیاسی رہنماؤں نے چونکہ اس منصوبے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے
उन्होंने इससे मना किया। आज भी देखो कश्मीर के अंदर ये तहरीक चल रही है। कश्मीर के अंदर दूसरे इलाकों से हिंदुओं को लाकर आबाद किया जा रहा है और कश्मीरी इलाके में चाहते हैं कि मुसलमानों की जो अक्सरियत है उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए वहां पर दूसरे इलाकों से हिंदू लाकर आबाद किए जाएं। तो उस वक्त हमने भी फतवा दिया, मैंने भी फतवा दिया और वो शाया हुआ पूरे कश्मीर के अंदर कि मुसलमानों के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी जमीनें हिंदुओं को फरोख्त करें जो दूसरे इलाके से आकर आबाद हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मकसद अक्सरियत को अकलियत बनाना और अकलियत को अक्सरियत में तब्दील करना है। ये मंसूबा जो है ये शरई एतबार से हमने कहा कि लोगों के लिए जायज नहीं है कि वहां पर जमीनें बेचें यहूदियों हिंदुओं को। वो फतवा बड़े पैमाने पर वहां पर छाया हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर भी हुआ। बहरहाल इसराइल ने पहले तो जमीनें खरीदने का सिलसिला शुरू किया और अफसोस है कि बाज लोगों ने अपने जाती मफाद की खातिर जब देखा कि ये बड़ी बड़ी कीमतें देकर खरीद रहे हैं तो लोगों ने जमीनें बेची उनके हाथ। जब उनकी एक अच्छी बड़ी तादाद वहां पर हो गई तो फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने जारहियत के साथ लोगों को उनकी आबादियों से निकालना शुरू किया और फिर बरतानिया उनके पुष्ट पर आ गया और उसने बाल्फोर का मशहूर ऐलान करके इसराइल की हुकूमत को तस्लीम कर लिया।